پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس وطن عزیز کی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کسی قسم کی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، معاشی استحکام پیدا کر رہے ہیں، پوری قوم پر یہ بات واضح ہے کہ 2017 سے بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت کے ساتھ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ 2018 میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ایک نااہل اور جعلی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ IMF کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ جن معاہدات کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے نام گروی رکھ دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی آزادی کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ ملک کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ ہی ملک کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اس دلدل کی طرف ملک کی معیشت کو دھکیلا گیا، اور پھر جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا، اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا، اس موقع پر دھرنے دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ چین جیسا پاکستان کا دوست وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کر سکے۔ لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ ملک کو بچایا گیا، لیکن جب الیکشن ہوئے اور ایک سلیکٹڈ بلکہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں قائم ہوئی، تو اس نے تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے، بین الاقوامی سرمایہ کاری کو منجمد کر دیا گیا، اور جب تک ان کی حکومت رہی 3.5 پونے 4 سال تک پاکستان میں تمام بڑے منصوبے وہ روک دیے گئے، منجمد کر دیے گئے، ترقی کا کام رک گیا، پاکستان پیچھے کی طرف جانے لگ گیا۔ آج پھر وہ ایسے وقت پہ، جبکہ چند روز پہلے
پاکستان اور چائنا کے درمیان وزارتی سطح پر ایک اجلاس ہوا جس میں اگلے سال کے لیے سرمایہ کاری اور اس سے متعلق منصوبوں کا تعین کیا جانا تھا۔ عین اسی روز اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے باہمی اعتماد اولین چیز ہوتی ہے۔ کوشش کی گئی کہ چین کے اعتماد کو متاثر کیا جائے۔ آج جب پاکستان کا وزیر اعظم چائنا کے سفر پہ چلا گیا ہے اور وہاں چینی حکومت سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری پہ بات چیت کر رہا ہے، اس موقع پر وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں، مسلح طور پر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے وزراء ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جو سیاست اور دلیل پر یقین نہیں رکھتی، اسلحے کے استعمال پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کے ناموس، پاکستان کے احترام، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے۔ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ 2000 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں، آ نہیں سکتے، اسلام آباد میں آنے کے لیے تاریخ پہ تاریخیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کب اسلام آباد تک پہنچنے کی بات کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو جائیں گے، یہ اسلام آباد تک آنے کے متحمل نہیں ہیں۔ ہاں، اسلحہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر وہ سیاست کرے۔ یہ ہے سیاست، یہ ہے جمہوریت۔ اور اس حوالے سے ہم بالکل واضح ہیں کہ اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو، رانگ مارچ اور ملک کے حوالے سے اب کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ سیاسی استحکام جمہوری نظام میں یہ ناگزیر امر ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اور اس کے بعد آئین اور قانون کی بالادستی۔ ہم آئین و قانون کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہو، وہاں بھی تو جج لوگ بیٹھے ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہیں، آئین و قانون کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آئین و قانون کی روشنی میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہی کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو وہاں دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں وہی عدالت اسی قانون کے تحت ایک طرح کا فیصلہ دیتا ہے، پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، پھر دوسرا فیصلہ۔ عدالت کی طرف سے جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، اس سے عوام کا اعتماد عدلیہ پر ختم ہو جائے گا اور پھر عدلیہ اس اعتماد کو بحال کرنے میں انتہائی مشکل محسوس کرے گی۔ اس بارے میں آئین و قانون کی بالادستی اور حقائق تک پہنچنے، اگر اس میں بھی ہم رعایتیں کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے اندر کچھ لوگ کیوں لائل بن گئے ہیں۔ لاڈلاپن کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔
چاہے فوج میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، چاہے الیکشن کمیشن میں ہو، آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہر بات پر آئین و قانون کی بات ہوتی ہے، لیکن تضادات جب سامنے آتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک عدالت کہتی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے کہ حرم نبوی کی توہین کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسری عدالت اسی پاکستانی قانون و آئین کے تحت کہتی ہے کہ یہ تو سعودی عرب کا معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ اب ان چیزوں کو ایک عدلیہ کی طرف سے ان تضادات کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی ان کے اوپر۔ لہذا یہاں پر ہمیں قانون و آئین کی پیروی کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ جی ان کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں، احتجاج ان کا حق ہے، بالکل حق ہے، احتجاج کے حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ ہم نے بھی کیے ہیں، ہم نے بھی پاکستان کے اندر 14 ملین مارچ کیے ہیں، ہم نے بھی 15 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لائے ہیں، لیکن جس نظم و ضبط کے ساتھ، جس خوش اخلاقی کے ساتھ، اور آپ سمجھے کہ ماڈرن دنیا کے اندر ہماری صحافتی برادری، ان کے خواتین صحافی، وہ آتے تھے، جس طرح وہاں ان کو عزت ملتی تھی، جس طرح ان کو احترام ملتا تھا، جس طرح ان کے سروں پہ دوپٹے اور چادر رکھے جاتے تھے، اور جس طرح انہوں نے ان مذہبی لوگوں کی تعریفیں کی کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہاں تو کچھ اور ہے۔ آج ان کے جلوس میں صدف کی جو حادثہ ہوا ہے، میں اس پر مطالبہ کرتا ہوں کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے۔ یہ حادثاتی طور پر کسی کے دھکم پیر سے گری ہے یا کسی ہراسمنٹ کی بنیاد پر گری ہے، اور پھر جب ایک وزیر صوبائی فوری طور پر اس کے خاوند کو لے کر تھانے میں لے جاتا ہے اور وہاں اسے انگوٹھے لگواتا ہے اور دستخط لیتا ہے، تو پھر اور بھی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالتی تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے۔ اور یہی بات میں ارشد شریف کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کا بیٹا ہے، ایک گھر کا صدمہ ہے، ہم اس کے خاندان کے صدمے میں شریک ہیں، لیکن یہ بتایا جائے کہ وہ کس بنیادوں پر، کس کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان سے باہر گیا، تھریٹ لیٹر کس نے جاری کیا۔ اس کی صرف ایک کاپی ہے جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب تھریٹ لیٹر جاری کرتا ہے تمام ایجنسیوں کو اور ان کے شاخوں تک پہنچتا ہے۔ مجھے اس ایک کاپی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر دوسری کاپی دکھائی جائے۔ کس سازش کے تحت اس کو باہر لے جایا گیا؟ اس لیے کے پی کا وزیر اعلیٰ، اس کو شامل تفتیش کیا جائے، ان کے وزیروں کو شامل تفتیش کیا جائے، اور اس پر بھی عدالتی کمیشن قائم کرے۔ اس طریقے سے اندھے موت، یہ اگر پاکستان کا وتیرہ ہے اور جرم کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں ہر قیمت پر۔ تو اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ بہرحال ناکام ہو چکا ہے۔ بے حیائی اور لچر پن کی انتہا کر دی ہے انہوں نے، اور اس کو پتہ نہیں کبھی آزادی کے نام سے، کیا آزادی ہے؟ کوئی آزادی مارچ نہیں، یہ آوارگی مارچ ہے۔ آوارگی کو پھیلانے کے لیے پتہ نہیں کیا مقدس عنوانات، اور جس طریقے سے متعفن قسم کے وہاں ماحول پیدا کیا جاتا ہے اخلاقی لحاظ سے، یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستانی معاشرہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ریاستی ادارے کیوں میدان میں آئے، ریاستی ادارے کیوں پھٹ پڑے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ریاست کو خطرہ ہو گیا۔ ان کے اقدامات سے ریاست کو خطرہ ہوا ہے۔
ان کے اقدامات سے سیاسی عدم استحکام آیا ہے، ان کے اقدامات سے معاشی عدم استحکام آیا ہے، ان کے اقدامات سے آئین و قانون پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، تب جا کر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میدان میں آئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چند کے ہماری ان سے شکایات رہی ہیں، ادارے سے، افراد سے نہیں، شکایات رہی ہیں ہماری، لیکن اگر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں اور خون دے کر تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کے جانے کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ ہم کوئی ایسے جملے نہ استعمال کریں، کوئی ایسی گفتگو نہ کریں کہ تلافی کی طرف جانے کے سفر جو ہے وہ متاثر ہو، لیکن جب ریاست میدان میں آ گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اقدامات سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، اور ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس ملک پہ رہتے ہیں، اداروں کے فیصلے اچھے ہوں تو قوم پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اداروں کے فیصلے غلط ہوں گے تو قوم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، لہٰذا یہاں پر 25 کروڑ عوام رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تو ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کرتے کہ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں کیوں پکڑ رہے تھے؟ پاکستانی سیاست میں اگر اس قسم کا عنصر سامنے آتا ہے کہ دن کو جو ہے وہ بڑبڑا رہا ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں ترلے کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی سیاست پر بھی تو پھر افسوس ہونا چاہیے۔ سیاست چوراہے پہ ماتم کر رہی ہے ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف آئے۔ کیوں تمہاری مرضی کا آئے گا بھائی؟ اور اگر میری مرضی کا نہیں آتا تو مارشل لا لگ جائے۔ ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اگر برتن میں اس کو کوئی آپ حصہ نہیں دیتے تو برتن ہی کو توڑ دے کی بات کرتا ہے جی۔ اس طرح کی انتہا پسندانہ سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو بد اخلاقی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس کو اپنی تہذیب و تمدن سے باغی بنایا جا رہا ہے، اور ہم اس قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس فتنے اور گمراہی کا مقابلہ کیا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے خلاف آواز بن کر میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب کہیں سے ایسی بات آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں سے کوئی بات ہوئی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے فیس سیونگ دیں، اسے راستہ دیں، یا کسی حد تک سمجھوتے پہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے کہیں پہ کسی سطح پہ حکومت میں؟ آپ کی گفتگو سے جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا جی۔ کہیں سے بات ہوئی ہے کہ آپ ہمیں بو آ رہی ہے جی، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم چیزوں کو ذرا سونگھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں جی۔ تو یہ پاکستان میں اپنے جرائم کے خلاف رعایت چاہتا ہے، اور کسی طریقے سے اب جب ناکام ہو گیا اس کا لانگ مارچ تو اس سے بھی پیچھے جانے کے لیے وہ کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے جی۔ اچھا مولانا صاحب، 2000 اور اس سے کم و بیش کہتے ہیں کہ تو خوف کس بات کا ہے؟ جانے دیں ان کو، آرام سے بیٹھنے دیں، اگر وہ دھرنا کرتے ہیں 2000 نہیں 200 آدمی بھی اگر مسلح ہو کر جائیں گے اندر، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اور ان کے لاہور میں اسلحے پکڑے گئے ہیں، ان کے وزیروں کے ہاں پکڑے گئے ہیں، یہاں آپ کے ہاں سے میسج گئے ہیں، ذریعے سے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں 2-4 دن پہلے اس کا پتہ تھا، لیکن یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میری معلومات کے 2 دن بعد سامنے آئی ہیں۔
طالبان کے بیان کے بعد تو جس طرح انہوں نے عمران خان کے خلاف بیان دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف نظر آتی فضا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وقتی اندر خان نے ان کے ساتھ کچھ مفاہمت ہے یا بالکل وہ اس کے خلاف ہو چکی ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو جو انہوں نے کہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اسی پہ ہی تبصرہ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ الطاف حسین کے تمام تقاریر، ان کی گفتگو، وہ ہماری میڈیا پر بلاک ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف ریاستی ادارے جو ہیں وہ میدان میں نہیں آئے۔ آج اس کے خلاف کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ان کو خود آنا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اس کی پچھلی 2-3 سالہ حکومت تھی یہ کیسے آئی تھی، وہ چیزیں بھی واضح ہو گئی۔ اب اس کی تلافی کی بات بھی خود وہی ادارے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت، ہم نے کوئی غلط موقف نہیں اختیار کیے تھے، ہم نے جذباتی موقف نہیں۔ آپ کو حکومت مل گئی، عمران خان سے حکومت چھن گئی، عوام کو کیا ملا ہے؟ عوام کو تو مہنگائی کا سامنا ہے، بہت بری حالات ہیں۔ یہ کب تک آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عوام کو بھی کچھ ریلیف دیا جا سکے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پالیسیاں بنتی ہیں اس کو سیدھا کرنے کا تو کچھ مہینے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جائے، کیسے کیا جائے جی، اور اب اس کی سمت متعین ہو گئی ہے۔ سو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کی طرف سے جہاں ہم بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے، دیوالیہ قرار دیے جانے کے بالکل کنارے کھڑے تھے، اور لگ رہا تھا کہ شاید ہم پر پوری دنیا کی طرف سے پابندیاں لگ جائیں، لیکن ان 6 مہینوں میں گرے سے آپ کو واپس وائٹ پہ لے گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں مثبت سمت میں چل پڑی ہیں جی، اور کس حکمت عملی کے تحت انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدات کو بھی برقرار رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ایک دم کہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس سے اور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ ایف اے ٹی ایف نے بھی بیٹھ کر ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی معیشت بہتر سمت پہ جا رہی ہے، لہٰذا وہ جو ہم بالکل بلیک کے کنارے کھڑے تھے ہم واپس وائٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1 ہفتے کے اندر اگلے سال کے لیے نئے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے، اس میں آپ کو میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان یارک سے لے کر روپ تک کی منظوری ہو گئی ہے، سیکنڈ فیز کا سی پیک کا جی، اور سگو تک تو اب انشاءاللہ جس کو بھی وزیر اعظم کہیں تو اگر افتتاح کر لیں گے اور کام شروع ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بڑا ہمارے مغربی بارڈر پر ایشو بنا ہوا ہے اس وقت طالبان پی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا، اور افغانستان میں بھی کافی انرسٹ ہے، بڑا تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا تجویز کریں؟ کہ پاکستان افغانستان کے دوستانہ اور مضبوط تعلقات کے ہم خواہاں ہیں۔ افغان طالبان، ان کی 20 سالہ قربانیاں، اس کے نتیجے میں وہاں امارت اسلامیہ کا قیام کو شکست ملی ہے، اور بڑی قوت نے اعتراف کر لیا ہے کہ افغانستان پر کوئی جبری حکومت نہیں کی جا سکتی۔ وہاں کے حکومت قائم ہونے کے بعد میری رائے اور میری جماعت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستانی مفادات کی بنیاد پر ہمیں افغانستان کے امارت اسلامیہ کو تسلیم کر لینا چاہیے، تاکہ باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ اس میں ہے، تب بھی کچھ چیزیں جو باہمی عدم اعتماد کا سبب بن رہے ہیں، یا افغانستان کے امارت اسلامیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے یا ہماری طرف سے امارت اسلامیہ کے لیے، اس کا حل سردست فوری طور پر میرے ذہن میں یہ ہے کہ معلومات کے تبادلے کا نظام ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم انفارمیشن شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس بات کو ہم روکیں کہ کوئی چیز پاکستان میں حادثہ ہوتا ہے تو افغانستان ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے، اگر وہاں پر ہوتا ہے تو ہم ان کو آگاہ کریں، تو ہم باہمی عدم اعتماد کے راستے کو روک سکتے ہیں۔ جہاں تک رہی پاکستان کی صورتحال،
यकीनन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो नई सूरत हाल बनती जा रही है, इससे लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फिर बढ़ रहा है। अदम एतमाद का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, उससे फिर अवाम को ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया है। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हर पाकिस्तानी को पुरअमन और बाइज़्ज़त ज़िंदगी का हक़ देना चाहते हैं पाकिस्तान के आईन और कानून के रूह से। लिहाजा इस हवाले से हुकूमत को के लिए बड़ा चैलेंज है कि हम इस सारी सूरत हाल को काबू करने और वो गिरोह जो जंगजू कहलाते हैं, जो मुसल्लह हैं, उनको किस तरीके से हम पाकिस्तान का एक पुरअमन और बाइज़्ज़त शहरी बना सकें ताकि वो ख़ुद भी सुकून के साथ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारे और वो एक पुरअमन मुआशरे का हिस्सा भी बने। तो इस पहलू पर भी हमें गौर करना चाहिए और इस सिमत पर हमें सोचना चाहिए। मौलाना साहब, जिस तरह आपने KPK के हवाले से बात की है और अफगानिस्तान के हवाले से, इसी तनाज़ुर में अगर बात की जाए जो वफाक का नुमाइंदा वो गवर्नर होता है, तो ऐसे क्या मामला आते हैं जो KPK का गवर्नर का अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रही आपकी वफाकी हुकूमत? सिंध में भी लगा दिया गया, पंजाब में भी है। क्या आपके आपस में PDM में कोई इख्तलाफात वगैरह है, क्या वजूहत है, जबकि गवर्नर के इस मामला में बड़ा अहम किरदार है जो है आपने क्या? बस 2-4 दिन की बात है, खैर हो जाएगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब एक गुजारिश है मौलाना साहब, जी सर। ये सैलाब के मुतालिक तो सबको पता है सारी चीज़, ये नहरें जो तबाह पड़ी हुई हैं, सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि अगर मौलाना साहब एक टेलीफोन भी करे हमारी नहर 2 दिन में तैयार हो सकती है। मैं मुसलसल, इससे कुछ जी बिल्कुल आपने अच्छा किया, मैं मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के साथ राब्ते में हूँ, रात भी राब्ते में रहा, आज भी राब्ते में रहा। उसके लिए फंड भी मुख्तस हो चुके हैं और जंगी बुनियादों पर नहर को ठीक करने के लिए ताकि इस साल के रवां फसल जो है उसको हम पानी मुहैया कर सकें, क्योंकि नहर जो है हमारी वो इब्तिदाई हिस्सा तो पहले से ही कच्चा है, उसके बाद आगे वाला हिस्सा जो है पहले से टूटा हुआ था, रही सही कसर जो है सैलाब ने ख़त्म कर दी थी। अब यह है कि अगर पानी छोड़ा जाएगा तो फिर नहर के टूटने का भी खतरा है। थोड़ी सी गुजारिश है, वो लोग ये चाहते हैं आर्जी तौर पे कच्चे बांध के ये नहर चला दी जाए ताकि गन्ने की सितंबर काश्त और उसी के लिए उसी पे फोकस किया हुआ है, उसी पे फोकस है कि हम फौरी तौर पर जो इस साल मसलन अभी जनवरी में तो नहर बंद हो जाते हैं, तो मुस्तकिल काम अगर करना है तो उसी में करें। और जी मौलाना साहब आपसे ये पूछना था कि तहरीक इंसाफ का ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, इसको काउंटर करने के लिए इसके रद्द अमल में क्या JUI भी कोई तहरीक शुरू कर सकती है? और दूसरा ये खूनी मार्च और लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर शवाहिद वगैरह भी आ चुके हैं, तो क्या इनको इस्लामाबाद दाखिल होने से भी रोका जा सकता है? देखिए, हम अपनी राय रखते हैं कि अगर हम ऐलान कर दें कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फिर उनको कुछ जवाब भी मिलेगा और फिर वो जो चाहते हैं कि मुल्क में हंगामा हो, जंग हो, बदअमनी हो, उसका एक मौका उनको हाथ आएगा। हम उनको ऐसे मौके नहीं देना चाहते और इसको हुकूमत जो है अपनी हिकमत अमली के साथ और रियासती क़ुव्वत के साथ इंशाल्लाह उससे निपटने के लिए तैयार है। साहब, ये सूरत हाल अगर इसको टोटल पिछले 6 महीने 8 महीने को देखा जाए, आपने अदम एतमाद कर लिया उसके खिलाफ, मगर यूँ महसूस होता है जैसे एक अकेला आदमी तमाम तर सियासी जमातों और इवन स्टैब्लिशमेंट को भी उसने आगे लगाया हुआ है। वो आगे दौड़ रहा है और आप पीछे हैं, आप वो पीछे और वो आप। क्या आप उनको कोई नाम भी देंगे उसकी इस एनर्जी को कि 70 साल को होने को है, मगर ये कि वो बेआराम है और उसी तरह से मुसलसल आपके लिए प्रॉब्लम वो आज भी है? मुझसे ज़्यादा तजुर्बा किसको है इस बात का? ये कोई मसला नहीं है और जो बैनुल-अक़वामी सपोर्ट आज भी उसको हासिल है वो हमें हासिल नहीं थी। जो मुल्क के अंदर उसको सपोर्ट यहाँ मिलती रही वो हमें हासिल नहीं थी जी, और हम तनहा लड़ रहे थे। सियासी पार्टियां हमारी हिमायत कर रही थी, न ये कि वो हमारे साथ इस पूरे तहरीक में शामिल थी। तहरीक तनहा जमीयत उलमा इस्लाम चला रही थी और अब अगर वो कुछ अदलिया के अंदर से, कुछ फ़ौज के अंदर से, कुछ रिटायर्ड किस्म के लोग, मुख्तलिफ इदारे, आप बताएं कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ पर्चा कटता है और बैरूनी दबाव के तहत उससे दफ़ात काटे जाते हैं, ये सपोर्ट कहाँ से, क्या हमें हासिल थी?
تو یہ ساری چیزیں, اور ہم تو عدالتوں کا تر رجوع بھی نہیں کرتے تھے. سیاسی جنگ سیاسی میدان میں, سیاسی جنگ عدالت بھی کیوں, سیاسی جنگ عوام کی عدالت میں. تو ہم نے عوام کی عدالت میں جنگ لڑی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. قوم کو نجات ملی ہے اور قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پورے قوم کی مشکل ہے. قومی یکجہتی کے ساتھ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے. روپے کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, 150 سے اب تقریباً 122-23 پہ آ گئی ہے. پہلے 20 سے بھی نیچے آ گئی تھی, 222 جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف ہم ایک سفر کر رہے ہیں. 7 سیٹوں سے وہ کامیاب ہو چکا ہے ان انتخابات. حضرت پچھلے دفعہ جب اس کی حکومت تھی تو سارے ہم جیت رہے تھے جی, وہ حکومت کر رہے تھے اور ہم جیت رہے تھے جی. اب ان کی حکومت ہے, ہماری حکومت ہے, تو اب ہم, اور پھر صوبائی حکومتوں میں حضرت جتنے ٹھپے لگا کر انہوں نے ووٹ بڑھائے ہیں, تو اس کا بھی ذرا آپ حساب کتاب کریں نا جی. لانگ مارچ کے دوران خیبر پختونخوا اور پنجاب گورنمنٹ اس کے ملوث ہونے کے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اکثریت میں ہیں. ہم نے لانگ مارچوں میں اور آزادی مارچوں میں اور ملی مارچوں میں دکھا بھی دیا کہ ہم اکثریت میں ہیں. اس کا نتیجہ جو عوام کی صورت میں الیکشن میں آ رہا ہے وہ یہاں ملی مارچ میں کوئی نظر نہیں آ رہا. مولانا صاحب ہمارا جو دعویٰ تھا ہم نے تو ملی مارچ میں ثابت کر دیا نا, تو یہ کہاں گیا. پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ وہ سپورٹ کر رہی ہیں لانگ مارچ کو, اس کے حوالے سے وفاق کیا لاہے عمل بنائے گا؟ ظاہر ہے کہ وفاق اپنے طور پر صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہے, ان کی بیوروکریسی کے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ بہتر حکمت عملی کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. ہاں, صوبائی حکومتیں سیاسی طور پر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کو تحفظ بھی دے رہی ہیں, اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہیں, اسلحہ وہاں پہنچانے کے لیے ان کو سہولتیں بھی مہیا کر رہی ہیں. یہ سارے ڈرامے ملک کے اندر ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اس کو پاکستان کی تباہی کی اجازت نہیں دی جائے گی. صدر پاکستان جو ہے آپ نے باتیں کی ہیں, ضلع ٹانک آپ کا بائی حلقہ ہے, وہاں پر پینے کا صاف پانی قیام پاکستان سے لے کر اب تک نہیں ہے, اور بے شمار گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہے. پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی ہے, ٹانک کی تقدیر کیا بدل پائے گی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ مجھے ایک زمانہ یاد ہے کہ ہمیں کچھ موقع ملا تھا تو ہم نے ٹانک میں 0 پہ لے آئے. کوئی ایک گاؤں نہیں تھا کہ جہاں پر بجلی نہ پہنچی ہو. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے 60% تک بجلی مکمل کر لی تھی, 20 یا 30% تک جو ہے انکمپلیٹڈ تھی, اور کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا جہاں پر ہم بجلی نہیں پہنچا پا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب نظام بگڑا ہے تو اب بگڑا ہوا ہے جی. تو اس لحاظ سے الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم علاقوں کی ترقی کا سوچتے ہیں. پینے کا پانی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ تو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جب مفتی صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے صوبے کا مسئلہ نمبر 1 پینے کا پانی ہے جی, اور اس کے لیے انہوں نے ہر جگہ کام کیے جی. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ نشانات جو ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آ رہے ہیں, پانی کی پائپ لائن ہے, وہ سارے اسی کی علامات ہیں. تو یقیناً ان علاقوں میں وسائل کی ضرورت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ایک ویژن ہے وہ ایک تو ٹانک کو ڈی اے خان کے ساتھ براہ راست ملانے کا, یعنی آپ جب یارک پہ آتے ہیں تو یارک سے سیدھا ٹانک کی طرف جانے کا روڈ بھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے علاقے سے گزر جائے. پینے کا پانی بنیادی اور اہم مسئلہ ہے, اس کے لیے پہلے بھی ہم نے محنتیں کی ہیں, لیکن بعد کی جو وہاں پر جو بلدیے کے لوگ ہیں اور جو پانی کو مینٹین کرتے ہیں, وہاں کے ٹیوب ویلوں کو مینٹین کرتے ہیں, وہاں کے ٹینکیوں کو مینٹین کرتے ہیں, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا جی. تو کچھ تو عوام کی اور وہاں جو سرکار کے پیسے لیتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں نا جی. اب ہم نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا, CRBC بنا دی, گومل یونیورسٹی بنا دی, سی پیک بنا دیا, گوملزام بنا دیا, ٹانک زام کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ہمارے پروجیکٹ میں ہے. ہم چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں. اسی طریقے سے فرسٹ لفٹ کنال, سیکنڈ لفٹ کنال یہ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں. اور ہم نے اس سرمایہ کاری میں جو اس وقت چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے, اس میں ہم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اگر ہمارے اپنے ریسورسز
جو ہمارے اس ڈویژن کے اپنے ریسورسز ہیں اور اپنے وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیے جائیں تو ہم 12 لاکھ ایکڑ اراضی کو نہری بنا دیں گے جی، 12 لاکھ ایکڑ اراضی کو جی. تو یہ ہمارا ویژن ہے. یہاں پر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم جو درابن روڈ پر سرکاری زمین ہے اور ہزاروں کنالوں کی زمین ہے وہ ہم ایکوائر کرنا چاہتے ہیں صنعتی علاقے کے لیے. لیکن چونکہ یہ زرعی علاقہ ہے اس لیے زرعی صنعت جو ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر یہاں پر ہم گنا پیدا کریں تو یہاں پر ہمارے پاس چینی کی ملیں ہونے چاہیے. اگر ہم یہاں پر کپاس پیدا کریں تو ہمارے پاس ٹیکسٹائل ملیں ہونے چاہیے. ہمارے ہاں سے سبزی اور پھل جو فروٹ وہ پوری دنیا میں چاہیے. اور ہماری تجویز یہ ہے کہ بنو میں بھی ایک انڈسٹریل ہب ہونا چاہیے, ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک انڈسٹریل ہب ہونا چاہیے, اور اس بیچ میں گوادر لیول کا ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے, کارگو ایئرپورٹ, کہ جس سے ہم اس علاقے کی تجارت کو وسطی ایشیا تک بھی پھیلا سکیں اور مشرقی وسطی تک بھی پھیلا سکیں. تو اتنے بڑے ویژن کے ساتھ اس وقت ہم چائنا کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں, اور حکومت کے میز پر ہماری تجویز وہاں پہنچ گئی ہے, اور اس پر انشاءاللہ العزیز غور ہوگا. میں وہ آدمی ہوں کہ جس زمانے میں آپ سے کہتا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو میں پاکستان کا تجارتی جنکشن بناؤں گا, تو آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا آدمی جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا ہے, لیکن الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں, اور انشاءاللہ مزید اس میں کامیابی حاصل کریں گے. پاکستان کے حوالے سے جی صدر پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسی جو خبریں مل رہی ہیں جس سے 2 شخص وزیر اعظم کے خلاف کیا گیا کہ صدر پاکستان کو بھی تحائف ملے ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی انکوائریاں شروع ہیں؟ میرے علم میں تو ابھی تک نہیں ہے, لیکن اگر آئیں گی تو بات کی جائے گی انشاءاللہ.